آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، واپس جاؤ، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہے۔ نیچے جو ہے شرمگاہ کے ساتھ ہاتھ لگ رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے بھائی، غلو نہ، یہ چوری، یہ اس کو چوری بولتے ہیں، یہاں سے آیا نا یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی سورۃ الاحزاب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، نماز ارکان اسلام کا ایک عظیم دوسرا رکن ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہو، اور نماز میں ہماری بہت غلطیاں ہیں، یقین کی اربوں کی، ہم تو چھوڑ، بہت غلطیاں، اور کوئی بھی عمل آپ دیکھیں نا کہ جب تک اس کو سیکھیں گے نہیں پتہ چلے گا، اور جب اس میں غلطیاں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ پھر اجر میں کمی آئے گی۔ کتنے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، نہیں سیکھ کے جاتے، کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے جس طرح مرضی پڑھ لو، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جا کر میرے نبی کو جو ہے وہ نماز سکھا کے آؤ۔ انہوں نے نماز سکھلائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائی، اور وہ نماز آج سے لے کر یا اس وقت سے لے کر 1400 سال سے قیامت تک چلے گی۔ تو نماز کے بارے میں پیارے بھائیوں سیکھیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے، یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن یہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، اور ایک شخص نے 2 رکعت پڑھی، اور وہ آ کے اس نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، واپس جاؤ، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہے، ہمارا کیا حال ہوگا 1400 سال کے بعد؟ اس نے 2 رکعت پڑھی، پھر واپس آیا، فرمایا ارجع، واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر واپس کیا، 2 رکعت پڑھی، تحیۃ المسجد ہو گئی یا تحیۃ الوضو ہو گئی، پھر واپس آیا کہ سلام دیا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا ارجع، واپس جاؤ، تمہاری نماز نہیں۔ واپس گیا، پھر اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو جو ہے وہ نماز سکھلائی۔ اس لیے نماز سیکھنی چاہیے بھائی، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عمل ہے دنیا میں اسلام کا، اس کو جب تک سیکھیں گے نہیں تو اس پر جو ہے وہ ضرور اس میں غلطیاں ہوں گی۔ اور دیکھیں ایک صحابی نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھا طالع فلان کتنے سال سے نماز پڑھے ہو؟ اور اس نے کہا مدت 40 سنہ، 40 سال سے میں نماز پڑھا ہوں۔ کہا کہ اگر تمہاری اسی حالت میں موت آ جاتی تو ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تمہاری موت، تمہاری کوئی نماز ہی نہیں ہے، نہ تمہارا رکوع صحیح ہے، نہ تمہارا سجدہ صحیح ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، امام سے پہلے سبقت لینے والے بہت غلطیاں بھائی، انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ مختصر وقت میں اس کو نپٹاؤں، پریکٹیکل بتاؤں گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم به فلا تختلفوا علیہ وَإِذَا كَبَرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا۔ کہ امام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، تو اس کے ساتھ اختلاف نہ کرو۔ جب وہ تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے، تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو، اور اسی طرح جب وہ سجدہ کرے تم بھی اس کے ساتھ ہی سجدہ کرو۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشى احدکم اذا رفع راسہ قبل الامام، تو جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے سجدے میں، لوگ یقین کیجئے ابھی اس نے کہا اللہ اکبر کہنے ہی نہیں ہوتا ہے، پہلے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، تو
تو یہ پہلے سر اٹھانا ہے، اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر یا شکل جو ہے وہ صورت گدھے کی طرح بنا دے۔ اللہ اکبر، بخاری اور مسلم کی روایت۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مطلع امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ بدترین چوری جو ہے وہ نماز میں چوری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ نماز میں چوری کیا ہے؟ وہ چوری یہ ہے کہ انسان جو ہے رکوع صحیح نہیں کرتا اور سجدہ وہ جو ہے وہ صحیح نہیں کرتا، اس میں چوری کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھانے ہیں، امام نے کہا اللہ اکبر، انتظار نہ کریں، نیت نہ پڑھتے رہیں 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے پیچھے امام صاحب کے اور منہ بلا قبلہ کے، یہ نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بھائی۔ کوئی مجھے دنیا کا شخص بتا دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت کی تھی اس طرح، یہ بچوں کو بتایا جاتا ہے، یہ بدعت ہے۔ نماز جو ہے وہ عربی میں ہے اور ہم نیت جو ہے اردو میں کرتے ہیں، پشتو میں کرتے ہیں، پنجابی میں کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز کا جو طریقہ کدھر سے شروع کرنی ہے، کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اللہ اکبر سے، ٹھیک ہے بھائی، ایسے کرنا ہے اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہاتھوں کا اٹھانا ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اوپر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہیں پہ ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ ہاتھوں کو کانوں کے ساتھ لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لمس کا لفظ ہے نہیں، یہ ہے کندھوں تک ہے یا کانوں کے لوگ تک ہے، یا یہ کر کے ٹھیک ہے اللہ اکبر، یہاں پر ہاتھ باندھ لے۔ بہت سارے لوگ نیچے جو ہے چرمگاہ کے ساتھ ہاتھ لگ رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے بھائی، غلو نہ کریں، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ نماز میں غلو ہے، زیادتی ہے، میانہ روی رکھے، یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، لیکن کتنا اچھا ہے، یہ یہاں ایسے بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ یہ جو ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ سورۃ فاتحہ جو اس کا رکن ہے پیارے بھائیوں، نماز کا رکن ہے، اور جو ہے قیام، یہ دونوں رکن ہے پیارے بھائیوں۔ جب بھی آپ آئیں، اگر رکوع میں ملیں، اگر رکوع میں ملیں تو اس کو رکعت کو دہرائیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، علماء کرام کی طرف گئے ہیں، لیکن بہرحال جو جمہور علماء ان کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر رکوع میں ملتے ہیں تو وہ رکعت شامل نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ رکوع میں ملے تو قیام جو کہ رکن تھا وہ آپ چھوڑ دیا، سورۃ فاتحہ رکن تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا، نکل گیا آپ سے، تو دوبارہ رکعت کو دہرائیں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی جو ہے سورت پڑھنی ہے وہ سورت پڑھیں، ٹھیک ہے پیارے بھائی، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اور یدین کرتے ہوئے جو ہے وہ رکوع میں چلے جائیں۔ میرے دیکھ لیجئے اگر میرا صحیح ہے، کمر میں تھوڑی دردی ہے، تو یہ رکوع ہے۔ یہ جو سر ہے یہ کئی ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ سر جو ہے یہ کمر کے ساتھ ہو، ایسے کمر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گلاس پانی اوپر رکھا جائے تو وہ گرے نہیں، بالکل یہ دیکھیں آپ، صحیح ہے، صحیح ہے کہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں، یہ کر کے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ۔ ابھی یہاں سے جو ہے سمع اللہ ہوتی ہے، لوگ پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہاں پہ کھڑے ہو گئے، یہاں پہ جو ہے ربنا ولک الحمد، یہاں پہ پڑھے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا بھی ہے۔ اگر یہ دعا نہیں آتی ہے تو کم از کم یہاں پہ تھوڑا سا رکنا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نماز چلو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو سنتے نوافل ہے، تو یہاں سے رکوع میں آئے، یہ چوری ہے، یہ اس کو چوری بولتے ہیں۔ یہاں سے آئے نا، یہ رکوع میں چلے، سجدے میں چلے، تو یہاں سے واپس آپ آئیں تو یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا رکیں اور سجدہ کرتے ہوئے جناب اس کے بعد کدھر چلے جائیں، سجدے میں چلیں۔ سجدے میں جو ہے وہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ اس پہ زمین پہ رکھے جائیں اور اس کے بعد یہ سجدہ کریں۔ دیکھیں گے یہ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہت سارے ادھر کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تقریباً جو کانوں کے لو ہے، یہ موڑوں تک یہ جو ہے اس کو یہ رکھیں، سبحان ربی الاعلیٰ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے میں دوسری طرف آتا ہوں انشاءاللہ، اس طرح کر کے اور اس طرح میں دوبارہ آتا ہوں۔ بہت سارے جو غلطیاں، اچھا سجدے میں جو ہے وہ چوری کس طرح ہے سجدے میں، کہ یہ کیا، یہ چوری، اس کو بولتے ہیں چوری۔ حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا، یہاں سے جب آئے اللہ بھائی جب بر ہو، بر اللہ اکبر،
امام کے پیچھے جانا ہے، امام سے سبقت نہیں لینی۔ جب ادھر سے امام کہتا ہے اللہ اکبر، یہاں پہ آ جائے، اس کے بعد آپ واپس آئیں، اور یہاں پہ جو دعا ہے اور سجدہ میں جیسے حسن صاحب کہہ رہے ہیں 7 اعضاء کا لگنا جو ہے وہ ضروری، میں بتاؤں گا ابھی۔ اور یہاں پہ آ کے ایک دعا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وہدینی ورزقنی وشفانی، کتنی پیاری دعا ہے۔ 5 چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ لے لیتے ہیں، شفاعت لیتے ہیں، سفارش اس طرح جو ہے وہ رزق، اللہ میری گناہ معاف کر دے 5 سیکنڈ میں، اور یہاں پہ آپ رکھتے ہیں۔ اچھا سجدے میں چوری کس طرح ہے؟ یہ کیا، یہ چوری ہے، یہاں پہ رکنا جو ہے، رکنا یہ واجب ہے۔ اب آتے ہیں کہ سجدے 3 دفعہ کہہ لیں، بالکل رب اغفر لی 1 دفعہ کہہ دیں۔ اچھا سجدے میں جو ہے وہ اب میں بتاتا ہوں، بہت سارے یہ جو پاؤں ہیں ان کا، یہ بہت سارے لوگ کیسے کرتے ہیں، ایسے کیا ہوتا ہے، کھڑے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے اس طرح کیا ہوتا ہے، بہت سارے اس طرح کیا ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے پیارے بھائیوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تمام جو میں بتا رہا ہوں بخاری اور مسلم کی روایتیں موجود ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جو پاؤں ہیں ان کا، پاؤں کا جو پنجہ ہے، یہ پنجہ یہ قبلے کی طرف وہ دونوں، اور دونوں ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی، دیکھیں یہ دونوں، ٹھیک ہے، یہ ایریا بھی ملی ہوئی ہے، پنجہ بھی، یہ پنجہ ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ بھی، اور 7 اعضاء جو ہے ان پر جو ہے وہ سجدہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو تیسرا تو نہیں گئی، 7 اعضاء ہے۔ کون سے 7 اعضاء ہیں؟ 2 ہاتھ، 2 کیا ہے، 2 گھٹنے، اور 2 جو ہے پاؤں، اور یہ ماتھا، اور ماتھے کے ساتھ ناک۔ بہت سارے لوگ میں نے خود دیکھے ناک اٹھا ہوتا ہے، ناک وہاں پہ اٹھا ہوتا ہے، یعنی سجدہ کر رہے ہیں، یہ سجدہ ہے، ناک نہیں لگاتے زمین پر، صرف پیشانی لگاتے ہیں، اس طرح کا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ پیشانی کے ساتھ جو ہے ناک ہی لگنا چاہیے۔ اور کیا چیز رہ گئی؟ اور بتائیے، اگر نماز میں کوئی چیز اگر رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آمین، جو امام ہے آمین کہے، اس کے ساتھ آپ آمین کہو، کیونکہ آمین جو ہے اگر فرشتوں کے ساتھ ملے گی تو اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بھائی، کو سمجھ آئیے، نماز بہت اہم رکن ہے، اور نماز کے بارے میں آج میں نے تقریباً آپ کو بتا دی، کوئی چیز رہ گئی ہے تو ذرا بتا دیجیے۔ ہاں، امام کی آمین سے پہلے کہہ رہے ہیں، امام کی آمین سے پہلے آمین نہ کہے، بہت سارے پہلے چلے کہہ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی ہے، بتایا تھا حسن صاحب نے، کہ امام جو ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے سے اس نے جو ہے وہ سجدے سے ایسا سر اٹھا لیا، اللہ اکبر، اور بہت سارے میں نے دیکھا، عربوں کو دیکھا، وہ ابھی تک تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ پورا دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ نہیں بھائی، امام کس لیے بنایا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ امام اس لیے بنایا کہ تم اس کی پیروی کرو، اس کی اقتداء کرو۔ جب اس کی اقتداء نہیں کریں گے تو نماز جو ہے، اور قیامت والے دن بھائیو، یہ جو نماز اس طرح جو ہم پڑھیں گے تو یہ جو ہے ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ نماز بہت اہم رکن ہے پیارے بھائیو، جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت نمازوں کی پابندی کیجیے، خصوصاً جو ہے فجر اور عصر کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، جو تشہد کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ 2 طریقے ہیں اس کے پیارے بھائیو۔ ہاں، ایک اور بات ہے، بھول گیا میں، ایک ہے نماز میں جلسہ استراحت، جلسہ استراحت، کون بتائے گا؟ آپ نہیں، آپ دونوں نہیں، جلسہ استراحت، جی ادھر میرا کیمرہ کرے نا ادھر، جلسہ استراحت کیسے کریں گے؟ بیٹھ کے، میں بتاتا ہوں آپ کو جلسہ استراحت، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا بھائی، میں آپ کو بتاؤں، نماز میں جتنے سنتے ہیں ان پر عمل کریں، بخاری کی روایت، اللہ کی قسم بخاری کی روایت، پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں، پہلی رکعت اور تیسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ یہ گئے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، سجدہ کیا، ایک کیا، دوسرا سجدہ کیا، تو یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھتے پھر اٹھتے، اس کو بولتے ہیں جلسہ استراحت۔ پہلی رکعت اور تیسری رکعت میں یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ کوشش کریں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ،
جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کسی مذہب کو، کسی امام کو، کسی کو نہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی بات مانیے بھائی، ان کی بات آج دنیا میں کسی کی بات نہ مانے۔ قرآن کریم بڑا پڑا ہے کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ سورۃ نساء آیت نمبر 80۔ اسی طرح سورۃ حشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا میرا نبی حکم دے اس بات پر عمل کرو، جس چیز سے روک دے اس چیز سے رک جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ حجرات کی پہلی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ قرآن کی بڑا پڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ان کی بڑی اہمیت ہے، میں عموماً بتاتا ہوں، ان کی بات آج پھر کسی کو دنیا میں نہ دے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہترین ماڈل ہیں، بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اسے یاد آ گئی جو تشہد ہے، وہ تشہد میں دو طریقے ہیں، ایک تو یہ تشہد ہے اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اس کو بولتے ہیں دوسرا تورک، کہ یہ جو ہے اس کو یہ ہے اس کو نیچے کر کے اور اس کے اوپر کوہلو پر بیٹھنا، یہ جو ہے یہ آخری رکعت میں اس طرح جو پڑھنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تشہد میں سجدے میں بہت سارے لوگ دعائیں نہیں کرتے۔ سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ بس درود شریف کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ایک دعا یاد ہے۔ بھائی بہت ساری دعائیں ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی طرف بھیجنے کے لیے، یہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، ویڈیو بھی آج تیار ہو جائے گی، بہت جو آپ کو دعائیں ہیں، لیکن کوشش کریں کہ نبوی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، یا جو قرآنی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی الی آخر، اس طرح اور بہت ساری جو دعائیں ہیں۔ ہاں حضرت ابوبکر والی دعا جو ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ جو ہے وہ سجدے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ فاکثروا فی الدعاء، دعا زیادہ مانگو، یعنی کیا نام سبحان ربی الاعلیٰ ایک دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ کر اور اس کے بعد دعا مانگے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اسی طرح تشہد میں جو ہے وہ دعائیں مانگے، کیونکہ نماز میں جو دعا ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔